بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اپنے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی ہے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے حالات زندگی کے بارے میں ہم کچھ گفتگو کر رہے تھے، اور آپ کو یاد ہوگی یہ بات کہ اس حوالے سے ہم نے اس سے قبل یہ تذکرہ کیا تھا کہ ہمیشہ سے ہی دین اسلام کے ابتدائی دور سے ہی کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کو ایک خاص اور منفرد حیثیت حاصل رہی، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا خاص اور قریبی ترین تعلق برقرار رہا ہمیشہ۔ لیکن سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک کا یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، اس موقع پر بہت کچھ بدل کر رہ گیا۔ اللہ کی طرف سے یقیناً اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، اور جو کچھ بدلا، چونکہ ہماری گفتگو کا جو آخری نتیجہ ہوگا کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہاں تک پہنچنے میں چونکہ ابھی کافی وقت درکار ہوگا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ بہت قریبی تعلق رہا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن غزوہ تبوک کے بعد بہت کچھ بدل کر رہ گیا۔ تو ایسی بات نہیں کہ کعب ابن مالک کی وہ حیثیت برقرار نہیں رہی، بلکہ جو کچھ بھی ہوا آخر ان کے ایمان اور اخلاص کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ فضل و کرم ہوا کہ ان کا مقام و مرتبہ مزید بلند تر ہو گیا۔ لیکن یہ سب کچھ ہم بیان کریں گے رفتہ رفتہ اور بتدریج۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ تذکرہ کیا تھا کہ یہ جو غزوہ تبوک کا واقعہ تھا، یہ بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ تھا، اور یہ کہ اس سے پہلے بھی متعدد غزوات پیش آ چکے تھے، لیکن اس موقع پر کچھ ایسے اسباب اور ایسی وجوہات تھیں کہ جن کی وجہ سے معاملہ پہلے سے بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ مثلا یہ کہ یہ پہلا موقع تھا کہ ملک عرب کے جو باشندے تھے، مشرکین مکہ وغیرہ، ان کی بجائے یہ پہلا موقع تھا کہ ایک بیرونی دشمن یعنی رومیوں کے خلاف جنگ لڑنے کی یہ نوبت آ رہی تھی۔ تو ذہنوں میں بڑے تفکرات تھے، اور ہر مسلمان یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کس قسم کے لوگ ہوں گے، اور جنگ لڑنے کے ان کے طور طریقے کیسے ہوں گے، اور ان کے پاس نہ جانے کیسے کیسے خطرناک قسم کے ہتھیار ہوں گے کہ جو شاید ہم نے اس سے پہلے کبھی زندگی میں دیکھے بھی نہیں ہوں گے۔ اور پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ ناظرین کرام، یہ جو نیا دشمن تھا، اجنبی دشمن کے پہلے کبھی اس کی شکل ہی نہیں دیکھی، نہ کبھی اس کی زبان سنی، یہ کوئی معمولی دشمن نہیں تھا۔ یہ ایک دوسری وجہ تھی بڑی پریشانی کی۔ اس وقت دنیا میں اس روئے زمین پر دو بہت بڑی، بہت خطرناک اور انتہائی عظیم ترین قوتیں تھیں، بڑی خطرناک، کہ جن کا بہت زیادہ جاہ و جلال اور بہت زیادہ رعب اور دبدبہ تھا، کہ تمام روئے زمین پر باقی جتنی بھی قوتیں تھیں، جتنی بھی قومیتیں تھیں، جتنے بھی ممالک آباد تھے، وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے تابع تھے، اور کسی ایک کے زیر اثر تھے، زیر سایہ تھے، زیر سرپرستی تھے، کہ ہر ایک کی یہ مجبوری تھی کہ دونوں میں سے کسی ایک کی سرپرستی میں آ جائیں، ورنہ وہ دوسرا ہمیں ہڑپ کر جائے گا۔
تو مقصد یہ ہوا کہ تمام دنیا ان دونوں کے زیر اثر تھی، یا اس کے یا اس کے، اور ان دونوں میں سے ایک قوت کا نام تھا سلطنت فارس اور دوسری قوت کا نام تھا سلطنت روم۔ تو یہ اجنبی دشمن، یہ نیا دشمن، یہ اندیکھا دشمن کہ آج سے قبل کبھی جس کی شکل ہی نہیں دیکھی ہے، اب نہ جانے کیا بنے گا، تو یہ کوئی معمولی دشمن نہیں بلکہ سلطنت روم کہ روئے زمین کی عظیم ترین قوت ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری ایک بات پریشان کن یہ تھی کہ جہاں جانا ہے یہ فاصلہ بہت زیادہ ہے، کوئی معمولی فاصلہ نہیں ہے کہ سوچئے ناظرین کہ مکہ سے مدینہ کے درمیان کس قدر طویل فاصلہ ہے کہ آج کے اس دور میں 500 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے تقریباً، آج کے اس دور میں کہ جب جدید سہولیات کہ جگہ جگہ کہیں پہاڑ کو کاٹ کر راستہ بنا لیا، کہیں سرنگ کھود لی، کہیں پل بنا دیا کسی ندی نالے کے اوپر، تو یوں راستے اور فاصلے بہت ہی مختصر ہو گئے، یہ مسافتیں سمٹ گئیں، فاصلے سکڑ گئے۔ لیکن اس کے باوجود آج کے اس دور میں بھی یہ اتنا فاصلہ ہے مکہ سے مدینہ کے درمیان، تو اس دور میں کتنا فاصلہ ہوگا، مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں، تاریخ کی کتابیں پڑھ لیجئے، حدیث کی کتابیں پڑھ لیجئے کہ تمام مسلمان ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی یہاں مکہ میں، کبھی یہاں مدینہ میں، کہ جیسے کہیں دوسرے محلے میں اور برابر کی گلی میں ہی یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے۔ تو اس دور میں جب اونٹوں پر اور گدھوں گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے تو مکہ اور مدینہ کا جو یہ فاصلہ تھا تو یوں اس قدر بسہولت ان کی آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔ تو پھر ہمیں اس بات کو ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ مکہ اور مدینہ کے درمیان یوں آرام سے آتے جاتے تھے، اب وہ بڑے پریشان تھے کہ اتنی بڑی مسافت مدینہ سے تبوک، تو یہ کتنی بڑی مسافت ہوگی، اور یہ کہ کم از کم بھی اس زمانے میں مدینہ سے تبوک کے درمیان جو فاصلہ تھا کم از کم بھی 1000 میل کا فاصلہ، 1000 میل، 1000 کلومیٹر نہیں، 1000 میل، اور سب جانتے ہیں کہ تقریباً 62 میل کے 100 کلومیٹر ہوا کرتے ہیں، تقریباً دگنا سمجھ لیجیے یا دگنے سے کچھ کم۔ تو مقصد یہ کہ یہ دوسری وجہ یا تیسری وجہ پریشانی کی ایک یہ بھی تھی کہ فاصلہ بہت زیادہ تھا اور دشوار گزار راستے تھے، پہاڑی راستے، کہ وہاں پہاڑ بہت زیادہ ہیں۔ پھر اس کے بعد ناظرین کرام مزید پریشانی کا سبب یہ بھی تھا کہ موسم ہے انتہائی گرم، بہت زیادہ سخت گرمی کا موسم، کہ گرمی اپنے عروج پر، اور اس زمانے میں کہ جب کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی اے سی نہیں ہے، پیدل چلنا ہے یا اونٹ پر یا گدھے گھوڑے پر، تو اتنا لمبا سفر ہے اور گرمی ہے بہت زیادہ، یہاں تک کہ قرآن کریم میں جس طرح تذکرہ ہے کہ اس وقت مدینہ میں وہاں مسلمانوں کے درمیان چھپے ہوئے جو دشمن تھے، جو منافق قسم کے لوگ تھے، وہ آپس میں چھپ چھپ کر ایک دوسرے کو یوں کہتے پھر رہے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، قرآن کریم میں تذکرہ ہے سورہ توبہ میں، فرمایا کہ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر۔ آیت کا یہ جو تمام تر مضمون ہے اس کی تفصیل میں جانے کی بجائے اس وقت ہم گفتگو کریں گے لا تنفروا فی الحر، کہ یہ منافق قسم کے لوگ ایک دوسرے کو یوں کہتے پھر رہے تھے کہ اتنی گرمی میں مت نکلنا،
بیمار پڑ جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ خوش رحم کرو اپنے آپ پر، کچھ ترس کھا لو، اتنی سخت گرمی میں مت نکلو، ذرا فکر کرو اپنی۔ یوں آپس میں ایک دوسرے کو وہ یوں کہتے پھر رہے تھے تاکہ اصل مقصود ان کا یہ تھا کہ ہمتیں پست ہو جائیں، خوف طاری ہو جائے، حوصلہ شکنی کرتے پھر رہے تھے آپس میں ایک دوسرے کی۔ قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں یہ بات بتا دیجئے۔ تم یہ کیا کہتے پھرتے ہو کہ اپنے آپ پر رحم کرو، اپنے آپ پر ترس کھاؤ، اتنی گرمی میں مت نکلنا، تم یہ کیا باتیں کرتے پھرتے ہو؟ آپ اے ہمارے نبی آپ انہیں یہ بات بتا دیجئے کہ نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ تو بہت زیادہ گرم ہے، بہت زیادہ جلانے والی ہے، بہت زیادہ حرارت والی ہے، بڑی تپش والی ہے۔ کہ یہ دنیا کی گرمی کہ جس سے تم ڈرتے ہو اور دوسروں کو ڈراتے ہو، دوسروں کے حوصلے پست کرنے میں تم مشغول ہو اور دوسروں کی ہمتیں تم توڑنا چاہتے ہو، ڈراتے ہو، کہتے پھرتے ہو کہ اتنی گرمی میں نہ نکلنا، اتنی گرمی میں نہ نکلنا۔ تو اس بات کو نہ بھولو کہ یہ گرمی جس سے تم ڈرتے ہو اور ڈراتے ہو، جہنم کی گرمی اس سے بہت زیادہ سخت ہے کہ اگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل نہیں کی اور تم اللہ اور رسول کے حکم پر تم نہیں نکلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر، تو پھر تمہیں اس آگ میں جو جلنا پڑے گا، وہ آگ جہنم کی آگ، وہ تو اس دنیا کی آگ سے بہت زیادہ سخت ہے۔ یہ کیا چیز ہے یہ دنیا کی آگ؟ لو کانوا یفقہون، کاش یہ لوگ اس بات کو سمجھ سکیں کہ وہاں کی آگ دنیا کی آگ سے بہت زیادہ سخت ہے اور بہت زیادہ جلانے والی ہے، صرف غزوہ تبوک ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے ہمیں اور آپ کو اور ہر مسلمان کو، ہر انسان کو اس آیت کا مفہوم جو کہ اللہ کی طرف سے یہ حقیقت بیان کی گئی ہے، اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم یہاں دنیا کے معمولی فائدے کی خاطر اور دنیا کی معمولی لذتوں کی خاطر اور یہاں کی عارضی اور فانی لذتوں کی خاطر کہ تھوڑی دیر کے لیے مزہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہے اور اس کے بعد انجام کیا ہونے والا ہے کہ وہاں کی جو آگ ہے وہ اس دنیا کی آگ سے بہت زیادہ جلانے والی ہے، بہت زیادہ سخت ہے۔ ذرا آگ پر تھوڑی دیر کے لیے کوئی اپنی انگلی رکھ کر دیکھے آگ کے اوپر، ماچس کے اوپر، تو پتہ چل جائے گا کہ تکلیف کتنی سخت ہے۔ تو وہاں کی جو آگ ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ سخت ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، یہ جو اسباب تھے، یہ جو مشکلات تھیں کہ جن کا سامنا غزوہ تبوک کے موقع پر انہیں درپیش تھا، تو ان مشکلات میں سے ایک مشکل یا ایک سبب یہ بھی تھا کہ کھجوریں پکنے کا موسم تھا۔ کھجوریں پک رہی ہیں، اپنی آنکھوں سے ہر کوئی دیکھ رہا ہے، سال بھر محنت مشقت کی ہے، خون پسینہ بہایا ہے، کھیتی باڑی کی ہے، راتوں کو جاگے ہیں اور ان کی سیرابی کی ہے، انہیں پانی دیتے رہے ہیں سال بھر، اور اب پکنے کا موسم آیا ہے، اپنی محنت کا ثمر سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے کھجور کوئی ایسی ہی نہیں تھی، کھجور جیسے ہمارے لیے اور آپ کے لیے ہے کہ کھجور کچھ بھی نہیں ہے، مل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو کوئی بات نہیں۔ ان لوگوں کے لیے معاملہ مختلف تھا کہ ان کی یہ جو معیشت، یہ زندگی، ان کی خوراک تھی کھجور، کے اصل خوراک کہ جس پر ان کا دار و مدار تھا، کھجور پر دار و مدار تھا زندہ رہنے کا، زندگی کا، کہ سب سے بڑی ان کی خوراک ہی یہ تھی کہ وہاں بیابانوں میں، ریگستانوں میں اور کچھ ہو نہ ہو،
کھجور کا درخت خود بخود اگا کرتا تھا، تو یہ ان کی خوراک تھی، یہ کھجور ان کے لیے زندگی تھی۔ پھر ان کی معیشت، ان کا کاروبار، ان کی تجارت، ان کی گزر بسر، سبھی کچھ یہ کھجور پر ہی ان کی زندگی کا انحصار اور دار و مدار تھا۔ تو اتنی اہمیت تھی ان کے لیے کھجور کی۔ پھر سال بھر محنت کی ہے، اب محنت کا پھل سامنے نظر آ رہا ہے، ملنے والا ہے۔ اب چھوڑ چھاڑ کر چلتے بنے، اور نہ جانے وہاں کتنا عرصہ لگ جائے، جب واپس ہوں تو یہ سب کچھ صحیح سالم ملے گا یا یہ کہ سب کچھ برباد ہو چکا ہوگا۔ تو یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو مقصد یہ کہ یہ ایسی آزمائشیں تھیں اور ایسی مشکلات کا سامنا تھا، حتیٰ کہ صورتحال یہ ہو گئی کہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے آمادہ تھا اور تیاری میں مشغول تھا، اور پھر وہ گیا بھی ہمیشہ کے لیے وہاں اس معاشرے میں صحابہ کرام کے درمیان، وہاں وہ شخص جو کہ ساتھ گیا غزوہ تبوک کے موقع پر، وہ مؤمن کہلایا، اور جو کوئی نہیں گیا وہیں بیٹھا رہ گیا مدینہ میں، وہ ہمیشہ کے لیے منافق کہلایا، کہ یہ پہچان بن گئی، یہ معیار مقرر ہو گیا کہ جو کوئی گیا تھا وہ مؤمن ہے، اور جو کوئی نہیں گیا تھا وہ منافق ہے۔ ہمیشہ کے لیے مؤمن اور منافق، اور یہ کہ ایمان اور نفاق کے درمیان پہچان اور معیار، یہی چیز مقرر ہو گئی ہمیشہ کے لیے ان لوگوں کے درمیان۔ اور اسی طرح یہ کہ ناظرین کرام، یہ غزوہ تبوک کا جو واقعہ ہے، اس موقع پر اور اس واقعے کے حوالے سے قرآن کریم میں جتنی بڑی تعداد میں آیات نازل ہوئیں، اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے بہت ہی مفصل احوال و واقعات کا تذکرہ، اور اتنی بڑی تعداد میں یہ تفصیلی آیات جو اس غزوہ تبوک کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس سے پہلے کتنے ہی بے شمار غزوات پیش آئے، جنگیں پیش آئیں، لیکن کسی موقع پر اتنی بڑی تعداد میں قرآن کریم میں آیات نازل نہیں ہوئی کہ جتنی اس غزوہ تبوک کے موقع پر قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ تو یقیناً اس سے اس غزوہ تبوک کی اہمیت اور انفرادی حیثیت واضح اور ثابت ہوتی ہے۔ اور اصل گفتگو ہماری چل رہی ہے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو اسی ضمن میں یہ تمام تر تفصیلات بیان کرنا بھی لازمی ہے اور ضروری ہے، لہذا یہ تمام تر تفصیلات ہم بیان کر رہے ہیں، اور باقی ماندہ تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر لیے ہوئے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔